جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور پیاری پیاری بچیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں، پروگرام کا نام ہے اسلام فور، اور آج آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے آج جو ہے اسماء الحسنہ سنانا ہے، کم از کم 12 نام سنا دیں، اگر اس سے زیادہ نام یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر 4 نام یاد ہیں تو 4 سنا دیں، ہو سکے تو طرز کے ساتھ سنائیں، کس انداز سے سنانا ہے، چند نام مبارک ہم آپ کو سنانے لگیں، سب مل کے پڑھیں گے۔ اللہ 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 الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم۔ اللہ ماشاءاللہ، اس طرز میں بھی سنا سکتے ہیں اور جس طرز میں پڑھا جاتا ہے ایک جو بہت معروف طرز ہے اس میں بھی سنا دیں۔ یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير۔ انشاءاللہ ہم آپ کو پورے کمپلیٹ بھی سنانے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، جہاں بھی آپ ہیں جلدی جلدی پروگرام کا حصہ بن جائیے، کیونکہ پروگرام شروع ہو گیا ہے، اور جو بڑے ہیں، بڑے اسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی خصوصیت کے ساتھ خوش آمدید، اور آپ نے آگے کی جانب اس پیج کو بڑھانا ہے، اس دعوت کو عام کرنی ہے، تاکہ کڈس مدنی چینل کے ساتھ زیادہ لوگ شامل ہو جائیں، ہمارے پروگرام کو زیادہ لوگ دیکھ سکیں، کیونکہ اس پروگرام میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یار ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، کہاں پڑھیں؟ تو کڈس مدنی چینل نے آپ کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے، پروگرام کا نام ہے اسلام فور۔ جی ہاں، اس میں لائیو جو ہے آپ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ اس پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، اور اس میں ہوتی ہے بچوں کے لیے نعت خوانی، اخلاقیات کے متعلق تربیت کی آپ کی کچھ باتیں کہی جاتی ہیں کہ کھانا کیسے کھانا ہے، پینا کیسے ہے، چلنا کیسے، اٹھنا کیسے ہے، گاڑی میں کس انداز سے بیٹھنا ہے، امی سے کیسے بات کرنی ہے، ابو سے کیسے بات کرنی ہے، ادب کیا ہوتا ہے، ادب کن چیزوں کا ادب کرنا ہے۔ اچھا، ان چیزوں کا بھی ادب ہوگا، لیکن ان کے لیے آپ کو پروگرام دیکھنا پڑے گا۔ پروگرام کا نام ہے، ہمارے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ ہوتی ہیں 2 ٹیمیں، دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم، بائیں جانب ٹیم ہے ٹیم، اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری ٹیم مکی کا حصہ بن سکتے ہیں، ٹیم مدنی کا حصہ بن سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے پیارے پیارے قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے پیارے عابد باپو، جی کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ہمارے قاری اعجاز صاحب ہیں، ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کو اچھے انداز سے، اور بچے بڑے اس سے سیکھ رہے ہیں۔ تو ہو جاؤ بچوں ریڈی، کیونکہ شروع ہونے جا رہا ہے پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے
मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी कारी साहब आपकी जानिब आएंगे, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बताएंगे? जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम कुरान पाक की सूरतुल फज्र पढ़ रहे हैं। उसकी आखिरी आयतें हम चल रही हैं। आज हम 3 आयतें पढ़ेंगे। कौन कौन सी? 25, 26 और 27। इसमें माशाल्लाह 25वीं शरीफ भी है और 26वीं भी है, 27वीं भी है। ये भी निस्बतें हैं। किस किस को पता है 25 की निस्बत? माशाल्लाह, क्या निस्बत है ज़रा हमारे बताएंगे? क्या है 25 की निस्बत? सीधे हाथ से ले जी। आला हज़रत रहमतुल्लाह आला हज़रत अच्छा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जी हाँ, और पूरे प्रोग्राम में आपने ख्याल करना है क्योंकि लेन देन होता रहता है, माइक दे रहे होते हैं, माइक ले रहे होते हैं, गिफ्ट्स वगैरह तक कुछ भी ऐसी बातचीत आती है, तो सीधे हाथ को आपने ध्यान में रखना है। कहाँ रखना है? सीधे हाथ को कहाँ रखना है? और सीधे हाथ को सीधे हाथ की तरफ रखना है, ठीक है जी। और सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। तो जब भी तो हम नारा लगाते हैं सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से देना है, सीधा हाथ कौन सा है? बस इसी हाथ से देना है और इसी हाथ से लेना है। अगर कोई उल्टे हाथ से दे रहा हो और आपका सीधा हाथ है तो आपने क्या करना है? आपका तो सीधा हाथ है, फिर वो चीज जब भी वो चीज नहीं लेनी है, बल्कि उन इस्लामी भाई की तवज्जो दिलाएंगे, भाई सीधे हाथ से, भाई सीधे हाथ को ध्यान में रखना है, ठीक है जी। अच्छा 25वीं की निस्बत हो गई, 26वीं की क्या निस्बत है? मिलके बताइए। 27 शब मेराज, ये महीना तो ख़ास है। 27 रजबुल मुरज्जब, इस महीने को ख़ास निस्बत है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज से। तो इसमें मेराज भी है, छठी शरीफ भी है, ख्वाजा साहब की विलादत का महीना भी है, ये विसाल मुबारक का महीना भी है, और भी ये महीना मुबारक हस्तियों से माला माल है। तो इंशाअल्लाह ताला कारी साहब पढ़ाएंगे, अब आपने पढ़ाई करनी है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक आपके सामने होना चाहिए। और आज हम आयत नंबर 25, 26 और 27। 26 जैसे बताया गया, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादी दामत बरकातुहुल आलिया, उनके हवाले से मैं एक बात अर्ज़ करूँगा। हमारे पीर मुर्शिद हैं कि कुरान पाक के मुतालिक जो है ना, आप बहुत खुसूसी तौर पर इरशाद फरमाते हैं। बारहा अपने मदनी मुज़ाकरों में और अपने बयानात में ये खुसूसी तरगीब दिलाते हैं कि कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ें, कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ें, कुरान पाक को सीखें। जब हम छोटे छोटे होते थे, मदरसतुल मदीना बालगान लगते थे, तो ये शुरू से ही दावत इस्लामी का खासा रहा। जी भी लगते हैं, अभी भी ये सिलसिला, मतलब एक पुरानी शुरू से एक दावत इस्लामी से बालगान के मदरसे शुरू और अब तक जारी व सारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या होता है कि बालगान मदरसे लगते हैं, रात को जो है इशा की नमाज के बाद हम भी छोटे छोटे हमारे इस्लामी भाई आते और हमें दावत देते कि कुरान पाक पढ़ें। हम थोड़ा सा भागते थे, मगर आहिस्ता 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 हमने कुरान पाक सीखना शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने सिखाने वाले बन गए। तो इसी तरह जब आप सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक वक्त आएगा, आज आप सीखने वाले हैं, कल आप सिखाने वाले बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है, वही मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। तो हम भी कोशिश करेंगे कुरान पाक को अच्छा सीखने की, पढ़ने की, और फिर एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह उसको अच्छे तरीके से हम पढ़ाने वाले भी बन जाएंगे, सिखाने वाले भी बन जाएंगे। और मेरे आका अलैहिस्सलाम की वो हदीस पाक, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, इसका मफहूम है कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और उसे सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस मुबारका के तहत अच्छे लोगों में शामिल हो गए, यानी कुरान पाक को सीखने और सिखाने वाले अच्छे लोग हैं, बन जाएं हम लोग भी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कुरान पाक अच्छे अंदाज से पढ़ना है। अब तवज्जो के साथ आपने सुनना है, इन 3 आयतों को तवज्जो के साथ सुने और फिर इंशाअल्लाह हम दीगर सेगमेंट समझने की और पढ़ने की और फिर सुनाने की तरफ जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو یہ آیتیں پڑھائیں گے بھی اور ساتھ ساتھ سمجھائیں گے بھی. تو 2 سیگمنٹ ایک ساتھ، قاری صاحب پڑھاتے بھی ہیں اور قاری صاحب سمجھاتے بھی ہیں، تو آپ نے توجہ کے ساتھ جو ہے سمجھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فیومئذ لا يعذب. فيومئذ لا يعذب. ماشاءاللہ حرکات کی ادائیگی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھتے ہیں. اور پیارے بچوں واو لین ہے، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں دیکھیے حمزہ آیا، جب کبھی حمزہ آتا ہے یاد رکھیے اس کو خوب واضح کر کے پڑھتے ہیں، ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. اور یہاں ذال کی ادائیگی کلیئر کریں گے. یہاں 2 ذال ہیں، فیومئذ میں بھی اور یعذب میں بھی. یہ دونوں ذال ہم نے کلیئر ادا کرنی ہے، یعنی زبان کا سرا اور سامنے اوپر کے جو دانت ہوتے ہیں ان کے ہم کناروں سے لگائیں گے تو یہ ذال ادا ہوتا ہے. اس کو زا سے نہیں بدلنا چاہیے، کلیئر رکھنا ہے. اور پیارے بچوں تنوین کے بعد جب کبھی لام آ جائے، حروف ارمنون میں سے لام اور را، تو ادغام ہوتا ہے بغیر غنے کے ادغام. اور یا واو میم نون میں سے آ جائے تو غنہ ہوتا ہے ادغام، غنے کے ساتھ ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بغیر غنے کے ادغام کریں گے. لا یعذب، حرف مدہ لا کو ایک الف ضرور کھینچنا ہے، ضرور کھینچنا ہے. اور یعذب میں عین کی ادائیگی کلیئر حلق کے درمیان والے حصے سے. پھر ذال کی ادائیگی ہم نے کلیئر رکھنی ہے. فیومئذ لا یعذب. فيومئذ لا يعذب. ماشاءاللہ. عذابہ احد. عذابه أحد. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے. پھر ذال آیا، ذال بار بار آتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. ذال کی ادائیگی زا سے نہیں بدلنا چاہیے. اور پیارے بچوں دیکھیے کھڑی حرکات حروف مدہ ہی کے قائم مقام ہوتی ہیں. جب کبھی کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے تو وہاں مد بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں مد منفصل. کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل. کھڑی حرکات یا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو مد منفصل ہوتی ہے. 2 ڈھائی الف اس کو کھینچ کر ادا کریں گے. احد میں پیارے بچوں حمزہ کو واضح کر کے ادا کریں گے. ہا کی ادائیگی کلیئر ہوگی حلق کے درمیان والے حصے سے، ہا سے نہیں بدلنا چاہیے. احد میں دال میں قلقلہ ادا کریں گے. ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. عذابہ احد. ماشاءاللہ. ولا یوثق. حرکات کو واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، حرکات کو بغیر کھینچے. اور لام الف زبر لا، اس کو پیارے بچوں ایک الف ضرور کھینچنا ہے. ولا یوثق. یوثق یہاں پر واو مدہ ہے. آپ پچھلی آیت میں دیکھیں اوپر والی میں فیو، یہاں یو جو تھا یا لین تھا اور یو جو ہے واو مدہ ہے. یا لین کو جو ہے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں اور حرف مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے پیارے بچوں سا کی ادائیگی پھر وہیں سے جہاں سے ذال ادا کیا تھا، یاد رکھیے سا، ذال اور ظا، یہ 3 حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. ان کا مخرج ایک ہی ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں. اور قاف کی ادائیگی پر رکھیں گے، موٹا ادا کریں گے. وَلَا يُوثِقُ. وَلَا يُوثِقُ. وَثَاقَهُ أَحَدٌ. ماشاءاللہ. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. سا پھر دوبارہ آیا، اچھے انداز سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے. سین سے نہیں بدلنا چاہیے. قاف موٹے حروف میں سے موٹا ادا کریں گے. اور پھر پیارے بچوں دیکھیے اوپر جو قاعدہ مد منفصل کا آیا تھا یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے. کھڑی حرکات حروف مدہ کی قائم مقام، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا مد منفصل، 2 ڈھائی الف کھینچ کر ادا کریں گے. احد اوپر بھی آیا، یہاں پر بھی حمزہ اچھے طریقے سے ادا کرنے. ہا کو بھی کلیئر ادا کریں گے. احد. ہاں دال میں آخر میں قلقلہ بھی ادا کریں گے. وَثَاقَهُ أَحَدٌ. یا ایتها النفس ماشاءاللہ.
یہ پیارے بچوں غور کیجئے گا، یہ کھڑی حرکات، اس کے بعد حمزہ آیا، یہ بھی دو کلمے، یا الگ کلمہ ہے، بظاہر لکھا ہوا ایک ہے مگر یا حرف ندا الگ کلمہ ہے، ایتھا النفس یہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آنے کی وجہ سے یہ بھی مد منفصل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے مد؟ جی ہاں، اور ایتو میں حمزہ کلیئر کریں گے، یا کو کلیئر ادا کریں گے، اور پیارے بچوں بعض پڑھتے ہیں ایتو، کیا پڑھتے ہیں؟ یہ غلط ہے، ایتو نہیں پڑھنا، ایتو، ماشاء اللہ، یا ایتھا النفس نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ادا کریں گے، فا کو کلیئر ادا کریں گے، سکون والا حرف ہے، ہلائیں گے نہیں، کلکلا نہیں ہونا چاہیے، اور پیارے بچوں سین کی ادائیگی کلیئر سیٹی کے ساتھ، اور یہاں لام، بعض میں بار بار کہتا ہوں یہ حروف ایسے ہوتے ہیں بعض ان میں آواز لوٹ جاتی ہے، بعضوں سے غلطی کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں نفسل، سول نہیں کرنا، نفسل، یا ایتھا النفس توجہ توجہ ادھر دیکھیں، یا ایتھا النفس مطمئنہ مطمئنہ پیارے بچوں طا موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے، اس کو اور زیادہ موٹا کریں گے، اور قلقلہ والا حرف بھی ہے طا۔ آپ دیکھیں جب کبھی حرف قلقلہ پر سکون کی علامت آ جائے، جزم کی علامت آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے آواز لوٹ کر آتی ہے، تو ہم نے یہاں قلقلہ ادا کرنا ہے، نون مشدد میں ایک الف کا غنہ کریں گے، اس سے پہلے جو حمزہ ہے اس کو کلیئر کریں گے، واضح کریں گے، اور پیارے بچوں گول تا کو ہا سے بدل دیں گے، جب بھی وقف کریں گے گول تا کو ہا سے بدلیں گے، مطمئنہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے، جی ماشاء اللہ۔ اب کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے اور دیکھیں گے بچے کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات سننا چاہ رہے ہیں، کیا کچھ چیلنج دے رہے ہیں، کیا ہے، جی سنائیے۔ میرا نام مہک بطول ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ آواز بڑھائیے جی، اور قاری صاحب میں آج آپ کو نظم سناؤں گی۔ ننھے منھے پیارے بچوں یاد رہو تم سارے بچوں، 5 نمازیں روز پڑھو رب ہوگا راضی پیارے بچوں، سب اصحاب بھی جنت میں جائیں گے اے پیارے بچوں، اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہے پیارے بچوں، وہ رضا کے ہم ہیں ہارون وہ ہیں ہمارے پیارے بچوں، امی ابو کی آنکھوں کے جگمگ جگمگ تارے بچوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلی کال اور امیر علیہ سنت نے یہ کہ بچوں کے لیے خاص طور پہ نظم لکھی ہے، اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ایک بات کے اندر ایک ایک پیاری نصیحت ہے، کہیں دعا ہیں بچوں کو، تو یہ آپ نے اچھے بچے بن کر یہ پوری پڑھنی بھی ہے، اور سمجھیں کہ یہ کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا لکھا ہے تو کسی سے سمجھ لیں، امی سے سمجھ لیں، ابو سے سمجھ لیں، ہم سے پوچھ لیں، کالز کر کے پوچھ لیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے آپ کو بتانے کی، اور آسان ہے، سمجھ میں آ جائے گی آپ لوگوں کے۔ ایک اور کال دیں۔ میرا نام محمد فضانہ تاریخ، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں، مجھے اپنا پروگرام اسلام پوڈکاسٹ بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو اللہ کا نام سناؤں گا، اللہ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ہاں، یہ نام مبارک بچوں آپ نے یاد کرنا ہے، اور جلد از جلد یاد کر لیں، طرز میں یاد کر لیں، بغیر طرز کے یاد کر لیں، جیسے آپ کو آسانی ہو سہولت ہو۔ یہ 99 نام یاد کریں گے تو کل ایک فضیلت بتائی گئی تھی، کیا تھی فضیلت؟ جو کہ اللہ پاک کے یہ 99 نام یاد کرے گا، دے بھائی وہ کونے والے بچے جو ان کو دیں، جی اللہ تعالیٰ اس کی نجات فرما دے گا، جی اس کی بخشش کر دے گا۔ جی ہاں، اللہ پاک اس کی بخشش کر دے گا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا جو یہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے یاد کر لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہر بچہ ان کو یاد کرنے کی نیت کرے۔ یہاں پہ کتنے نام یاد ہوئے؟ ٹھیک ہے، ہو رہی ہے تیاری؟ ہوئے بھائی حمزہ؟ کتنے ہوئے؟ مائک دیں۔ کتنے ہوئے میرے بچے؟ آپ تو شروع ہو گئے۔ مجھے وہ اصل نمبر نہیں پتا، مگر وہ جتنے گن لیں، آپ گنتی کر لیں، ٹھیک ہے، گنتی کر لیں پھر بتائیے گا۔ چلیں جی ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے۔
ये 35 है। 35 है, चलें ठीक, 35 के करीब करीब। मेरे प्यारे आबिद भाई, मैं हूँ आवाज बढ़ाइए। कराची से। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाम की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह इस्लाम फॉर किड्स जिंदाबाद। क्या कहा है? इस्लाम फॉर किड्स। जी, इस्लाम फॉर किड्स जिंदाबाद, इस्लाम फॉर किड्स जिंदाबाद, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, प्यारा मदनी चैनल। जी, अब कारी साहब की जानिब आएंगे। कारी साहब आप सब बच्चों को इंशाल्लाह हदर में पढ़ाएंगे, ठीक है? सब ने मिलकर पढ़ना है। जी कारी साहब, हदर में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद। माशाअल्लाह, अच्छा पढ़ा। अज़ाब हू मद को हम और लंबा करें। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद। वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। माशाअल्लाह। वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह। आवाज को मिलाते। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह। अब इंशाअल्लाह कारी साहब आप सब बच्चों को जो है वो बड़े बच्चे पढ़ेंगे और छोटे बच्चे सुनेंगे। कारी साहब आपको तरतील में सुनाएंगे, ठीक है जी? तरतील में आप लोग तैयार रहिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। माशाअल्लाह। कारी साहब अगर आपकी जानिब से तीनों आयतें आ जाएं एक सांस में, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश जी। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। कंप्लीट कर दें माशाअल्लाह। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह। माशाअल्लाह। कोशिश है 3 आयतों की, कोई बच्चा कोशिश करे। वैसे बड़ी हो गई हैं आयतें।
بڑی ہو گئی. 2 آیتیں تو ہوں کم از کم. ٹھیک ہے جنید آپ کی جانب آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اللہ اچھی کوشش ماشاء اللہ. مدینہ حسان بھائی آپ کی جانب آئیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة. ماشاء اللہ. کچھ میں کمنٹس کی جانب آ رہا ہوں جو آپ لوگوں نے بھیجے ہیں. کل جو بھیجے تھے وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں اور جو آج آئیں گے انشاءاللہ کل ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اچھا جی شعیب عالم، آفاق احمد، اقبال شیخ، قادر بخش عمر، زبیر اتاری، عامر علی، علی نواز شیخ صاحب، محمد اظہر، یاسر علی، عاقب بھائی، زبیر علی، عبداللہ ہادی، محمد شاکر رضا، رانا یاسر علی، سیف الدین، عمران خان، یاسر بھائی، محمد اویس کی جانب سے پروگرام کی تعریف کی گئی ہے. کوئی ماشاءاللہ کہہ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے کوئی بات لکھ دیں تو یہ بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا. یاسر علی بھائی کی جانب سے پیغام ہے انس بھائی کے لیے. انس بھائی کو انشاءاللہ پہنچا دیں گے کہ یہ کلام سنا دیں میں برا ہوں یا بھلا ہوں. اچھا عبد المالک اتاری نے دعا دی اللہ پاک مدنی چینل کے تمام عملے کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. اور نعت خانوں کے لیے چیلنج ہے کہ ایک ایسی نعت سنائیں جس میں لفظ آتا ہو. یہ میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی. کامران مالک بھائی کا کہنا ہے کہ ماشاءاللہ عابد بابو آپ کو اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے اور علم و عمل میں، بیان میں، تحریر میں، عمر میں، صحت میں دعاؤں سے نوازا ہے. بہت بہت شکریہ کامران مالک بھائی. سعید راجپوت بھائی کا کہنا ہے کہ ایک کلام سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو. تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. محمد محسن بھائی کی طرف سے انس بھائی اور حمزہ بھائی کے لیے بڑی والی شاباش. حمزہ بھائی بڑی والی شاباش آئی ہے آپ کے لیے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. اچھا محمد کیف یونس سبحانی لکھتے ہیں کہ پروگرام اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور بچوں کی محفل نعت کا ٹائم جو ہے بڑھا دیں. ٹھیک ہے جی فرمائش آئیے. محمد عمر بھائی کی طرف سے پیغام ہے اسماء النبی بھی پڑھوائیں. ان کلمے کی برکت سے ہمیں یاد بھی کر لیں گے بچے اور اسماء الحسنی ہم بھی یاد کر لیں گے اور روز پڑھتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ اس کا ثواب آپ کو ہی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسماء النبی بھی انشاءاللہ تعالیٰ شامل کریں گے. آج کل جو ہے ہم اسماء الحسنی پڑھا رہے ہیں تو آئیے اسماء الحسنی کی جانب بھی بڑھیں گے. اور آپ بچے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ پروگرام کا حصہ بنے رہیں اور جو باتیں یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں آپ بھی ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں بچے کیا کہہ رہے ہیں. میرا نام سید زین العابدین ہے. آج میں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سناؤں گا. جی. اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ آپ نے چند نام مبارک سنا ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا مبارک کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مبارک اور ہے مبارک. کیا مبارک؟ عید مبارک نہیں، رمضان مبارک، پروگرام مبارک، سلسلے مبارک نہیں. ٹھیک ہے مبارک کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک. ٹھیک
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال لیں. میرا نام عبداللہ احمد ہے, میں ضلع پرجٹا سے بول رہا ہوں. عابد بھائی, مجھے آپ کا پروگرام اسلام پاک کڈس بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو چند سورتوں کے نام بتاؤں گا. زبردست, بتائیے. سورۃ فاتحہ, سورۃ بقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ رحمان, سورۃ یاسین, سورۃ ملک. اسلام پاک کڈس زندہ باد. اسلام فور کڈس زندہ باد. اسلام فور کڈس زندہ باد, اسلام فور کڈس زندہ باد. کوئی نعرے لگائے, ہر صحابی نبی. آپ لگائیں گی؟ چلیں مائک دیے, باجی کو مائک دیں. ٹھیک ہے, یہ نعرے لگائیں گی اور ہم جب سب مل کر نعرے کا جواب دیں گے. صحابی نبی جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی, علی اور فاطمہ جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی, جنتی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی, جنتی جنتی, سب صحابیات بھی. جنتی جنتی. جی, نعرہ ذرا آپ نے جوش میں لگانا ہے, نعرہ جوش میں لگانا ہے. بعض بچے کالز کرتے ہیں, یوں نعرہ لگاتے ہیں, مدنی چینل کیا ہے وہ, کڈس مدنی چینل, کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل, کڈس مدنی چینل. آواز ہی نہیں آ رہی, کڈس مدنی چینل. اب آپ چاہتے ہوئے زیادہ آواز نہیں آ رہی, کیوں کہ نعرہ جو ہے وہ سلو لگا ہے, یعنی کہ سلو سے مرادی آواز کم ہے. کڈس مدنی چینل نہیں آ رہی ہے, آپ نے زیادہ آواز نکالنی ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ٹھیک ہے, اب جب آپ کی آواز زیادہ ہے تو مجھے بھی زیادہ آواز نکالنا پڑے گی. کڈس مدنی چینل. اب نعرہ بھی لگائیں آپ, جواب بھی آپ دیں. ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کی فرمائش ہے, پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آپ نے جو کمنٹس کیے بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. میں چاہوں گا ایک ایکٹیویٹی قاری صاحب کی موجودگی, موجہ قاری صاحب کیا ہونا چاہیے, کیا فرمائیں گے؟ یا تو قرآن پاک کی صورتوں کے نام ہو جائیں, صورتوں کے نام. چلیں جی, صورتوں کے نام اور مگر یہ نام جو ہے ترتیب سے ہو تو پھر ترتیب سے. چلیں جی, قاری صاحب جج ہیں اور قاری صاحب جو انشاءاللہ تعالیٰ ترتیب سے ایک نام آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ سے شروع کر رہے ہیں جی. سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ. جی مائک دے دیں باجی, مائک مائک مائک. سیدھے ہاتھ سے دیں, سیدھے ہاتھ سے دیں. دیکھیں, دیکھا نہیں, اچھا چلیں نظر نہیں آیا. سیدھے ہاتھ سے دینے کی طرف آپ نے ذہن بنانا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. جی, سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. سورہ جی قاری صاحب آپ بتائیے. آل عمران. ماشاءاللہ. سورہ نساء. سورہ نساء. ماشاءاللہ. فلور پہ آواز دے دیں اس کی. سورہ مائدہ. سورۃ المائدہ. ماشاءاللہ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. کون جیتا؟ ٹیم جی, فیصلہ ہو چکا ہے. آج کا مقابلہ جیت گیا ہماری ٹیم مکی نے. مکی نے. ماشاءاللہ قاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, جزاک اللہ خیرہ. میرے ساتھ دو پیاری پیاری بچیاں بھی ہیں, آپ لوگ بچیاں ادھر آ جائیے. ماشاءاللہ ایک جیسے کپڑے پہن کر آئی ہیں. جی جی ایک جیسے اسکارف, جی. ایک جیسا اسکارف, ایک جیسے کپڑے, اور دوپٹہ. دوپٹہ ایک جیسا ہے, اور کیا کیا ایک جیسا ہے؟ چوڑیاں. چوڑیاں دکھائیے. یہ چوڑیاں صرف دو ہیں, یہ تو کڑے ہیں. کڑے کہتے ہیں ان کو, تو کڑے کہتے ہیں چوڑیاں, کڑے کہتے ہیں. اچھا جی, اور کیا کیا ایک جیسے؟ بس آنکھیں بھی تو ایک جیسی ہیں آپ دونوں کی, آنکھیں بھی ایک جیسی ہیں. دکھائیے دونوں کو ایک ساتھ دکھائیے, ادھر کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اچھی لگ رہی ہیں, بہت پیاری لگ رہی ہیں. ماشاءاللہ کہنا چاہیے. دکھائیے دونوں کو ایک ساتھ دکھائیے. ماشاءاللہ دونوں ایک جیسی ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ آمنہ. آمنہ. آپ کا نام؟ حاجرہ. آپ کا نام حاجرہ, اور ایک کا نام آمنہ. کیا یاد کر کے آئی ہیں آمنہ باجی؟ بیان. بیان سنائیں گی؟ ارے واہ, سنائیے, بیان سنائیے. آدھا حاجہ آدھا میں. آدھا آدھا آدھا. کھانا تو آدھا آدھا نہیں کھاتی ہیں, ایک روٹی میں سے ہم دونوں کھا لیں گے. آدھا آدھا تو نہیں کھاتے. کپڑے بھی ایک جیسے ماشاءاللہ. ایک ساتھ اٹھتی ہیں, ایک ساتھ سوتے ہیں, ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں, ایک ساتھ جاتے ہیں, ایک سے اسکول مدرسہ بھی ایک ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ زبردست.
چلیں جی پہلے حاجرہ سے سٹارٹ کرنا ہے. چلیں جی حاجرہ باجی آپ ادھر آ جائیے. پیارے بچوں، آج ہم بات کر رہے ہیں ایسی صحابیہ کی جن کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے. وہ نیک عورت کون تھی؟ آئیے سنتے ہیں حضرت سیداتنا ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں. آپ کا نام جمیلہ تھا. آپ اپنی گنیت ام سعد سے مشہور ہوئی. آپ کی اولاد کی تعداد 7 ہے اور آپ قرآن بھی پڑھاتی تھی. آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد شہید ہو گئے تھے. آپ کی دیکھ بھال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. آپ کا نکاح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے. اللہ پاک اللہ عز و جل ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. ماشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. واہ بھائی واہ، یاد کیا، خوب یاد کر کے آئے ہیں. روزانہ پڑھ رہے ہو گئے ہیں، یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے. پھر آج سنا دیا. جو محنت کرتا ہے اس کو صلہ ملتا ہے. جو محنت کرتا ہے اس کو صلہ ملتا ہے. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو پیارے بچوں ابھی آپ کی چھوٹی عمر ہے. کیا ہے؟ چھوٹی عمر. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے. کون ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے. ابھی ہے پڑھنے کا وقت، ابھی چیزیں یاد کرنے کا وقت ہے. اور اگر ابھی سے آپ نے جو چیزیں یاد کر لی نا تو یہ بہت پکی ہو جائیں گی، بہت پکی. اسی لیے چھوٹی عمر میں ہمارے یہاں بچوں کا حافظ قرآن بنا دیا جاتا ہے. تو 12 سال میں، 10 سال میں، 13 سال کی عمر میں بچے حفظ کر لیتے ہیں. اب جب حفظ کرتے ہیں تو وہ قرآن پاک بار بار پڑھتے رہتے ہیں. جو پڑھتے ہیں ان کو جو ہے پکا ہوتا ہے کیونکہ ایک زمانے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک عرصے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. پھر جب وہ نماز پڑھانے لگتے ہیں، مصلی سناتے ہیں، تراویح سناتے ہیں تو ان کا پکا ہوتا ہے قرآن پاک اور وہ بہت اچھے انداز سے پڑھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں سورہ کوثر جو ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہ آپ نے یاد کرتے ہیں؟ یاد نہیں کرتے، یہ بچپن سے یاد ہوتی ہے. پہلا کلمہ کبھی پہلا کلمہ آئیے آج میں آپ کو پہلا کلمہ یاد کرواتا ہوں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ کو بچپن سے یاد ہے. آپ کو اپنا نام، کبھی سراج کو بولا آج میں آپ کو آپ کا نام یاد کرواؤں گا، سراج، جنید. آپ کے ابو کا نام یاد کرواتا ہوں میں آپ کو. کبھی ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ بچپن سے سن رہے ہوتے ہیں. بچپن سے جو چیز یاد ہوتی ہے وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے کہ بھول جائیں. تو آپ بچپن میں بہت ساری چیزیں یاد کر لیں، عشرہ مبشرہ کے نام یاد کر لیں، تو اس سے جو ہے آپ کے ذہن میں اچھی باتیں آ جائیں گی. کیا ہوگا؟ ذہن میں اچھی باتیں یاد آ جائیں گی. چند صورتیں یاد کر لیں. بچوں کے پاس کام کیا ہے؟ ایسا نہیں صبح اٹھ کے جا رہے ہیں کام پر، کچھ بھی نہیں ہے. بچوں نے صرف پڑھائی کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ اور جو چھوٹے بچے ہیں جیسے یہ بچی ہیں چھوٹی پیارے بچوں، آپ بھی جو ہے نا یاد کرنے کی کوشش کریں. اسلام فار کڈس میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں آپ ان کو یاد کر لیں. اسی طرح جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی باتیں، انبیاء کرام کی باتیں، کتنے انبیاء کرام کا ذکر قرآن کریم میں، یہ یاد کر لیں. تو پھر اسی طرح جو ہے سنتیں اور آداب یاد کر لیں کہ کھانا کھاتے وقت کی سنتیں کیا ہیں، دعا کون سی پڑھنی ہے. یہ وقت ہے آپ کو ابھی دعا یاد کرنے کا. پھر جب تھوڑے بڑے ہوتے رہیں گے نا، تھوڑے بڑے ہوتے رہیں گے تو آپ کی یادداشت میں وہ بات نہیں رہے گی. چھوٹے بچوں کی یادداشت میموری بہت اچھی ہوتی ہے، وہ اچھی انداز سے چند مرتبہ پڑھتے ہیں یاد ہو جاتے ہیں. اب جیسی عمر بڑھے گی تو یادداشت پھر ویسی نہیں رہتی. اب جیسی عمر بڑھے گی آپ دیکھیں جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ چیز کہاں رکھی تھی میں نے، بھول جاتے ہیں. دادی نانی وغیرہ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کیونکہ پھر وہ یادداشت اس انداز سے نہیں رہتی. بعض کی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بھول جاتے ہیں. اگر آپ ابھی سے ان چیزوں کو یاد کر لیں گے، قرآن پاک کی تلاوت. اور مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ بھی تو بوڑھے ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو پھر آپ، ہم بھی ایک لمبی عمر پانے کے بعد جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر کافی چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. پھر قرآن پاک اگر آپ کو یاد ہوگا تو پڑھنے میں اور زیادہ مزہ آئے گا. اور پھر آپ نے دیکھا بعض لوگ اتنے نگاہیں کمزور ہو جاتی ہیں، دانت نکلتے ہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، بال ہوتے ہیں، ہاتھ، آنکھیں، ناک، لیکن دانت ایسی چیز ہوتی ہیں یہ بعد میں آتے ہیں. تو جب دانت آ جاتے ہیں تو پھر جب عمر بڑھتی ہے تو پھر یہ چلے بھی جاتے ہیں، پھر دانت ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اب کیا کہ پھر آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں، بعض کی آنکھیں غصہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. بیٹا کیا لکھا ہے ذرا پڑھنا جانتے ہیں لیکن
پھر بعض نا قرآن پاک میں نے دیکھا ہے یوں بھی ہوتا ہے کہ آلہ ہوتا ہے، آلہ اس کے اندر چھوٹی چیز نا بڑی کر کے نظر آتی ہے، چھوٹی چیزیں بڑی تو ان کو نظر نہیں آتا، تو بعض نا وہ آلہ ہوتا ہے وہ بہت اس کو قریب کرتے ہیں قرآن پاک کو، اس طرح کر کے قرآن پاک کے قریب لے کے جاتے ہیں آلے کو، اور پھر وہ جو ہے پڑھنا شروع کرتے ہیں اس طرح اس طرح اس طرح، تو ان کو پھر بڑا کر کے نظر آتا ہے، پڑھنا آتا ہے لیکن نگاہ جو ہے کیا ہو گئی ہے، کمزور، نگاہ کمزور ہو گئی ہے، تو اب اس انداز سے پڑھا نہیں جا رہا۔ تو پیارے بچوں ابھی سے آپ چیزیں یاد کر لیں، سورہ نعمان پڑھنی ہو، قبرستان جانا ہوتا ہے، دادا کی قبر پہ جاتے ہیں، بعض دادی کی قبر پہ جاتے ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں آتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، اور اچھے انداز سے کسی قاری صاحب کو سنا دیں، کوئی غلطی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بڑے مجمع میں نا غلطی ہو جاتی ہے، تو بولتے ہیں ہاں بیٹا صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، اور واقعی میں صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے، بچہ کہتا ہے میں صحیح پڑھ رہا ہوں، پھر جا کر وہ دیکھتا ہے تو واقعی میں صحیح نہیں ہوتا۔ جو چیز آپ کو سب کے سامنے پڑھنی ہے، اکیلے میں بھی پڑھنی ہے، تو اس کو کسی کو سنائیں کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، اگر وہ آپ کی غلطی کی نشاندہی کر دیں کہ نہیں بیٹا آپ یہ صحیح نہیں پڑھ رہے، تو آپ اس کو صحیح کیجئے۔ جو بھی چیز آپ کو پڑھنی ہے آپ نے اپنے استاد صاحب کو، ابھی تو بہت سارے لوگ ہیں نا، چھوٹا سا بچہ معلوم کرے گا اس کو جھجک بھی نہیں ہوتی ہے، آپ کیسے ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں ہمیں بتا دیں، تو آپ کو یوسف بھائی، ہم یا قاری صاحب آپ کو کوئی نہ کوئی بتا دیتا ہے، آپ کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ جب چھوٹا ہوتا ہے تو جھجک زیادہ نہیں ہوتی معلومات میں، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو بولیں کہ میں پوچھوں گا تو اتنی سی بات نہیں پتہ، تو واقعی میں لوگ جھجک کی وجہ سے بہت ساری باتیں معلوم نہیں کرتے، بیان میں بیٹھے رہتے ہیں، بعض باتیں سمجھ میں آتی ہیں، بعض باتیں نہیں آتی ہیں۔ یہاں پر یوں ماحول بنا ہوتا ہے کہ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، ذرا بتائیے گا کیا ہے؟ حمزہ بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے، مائک دیں جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن بیٹھے لوگوں کی ایج اور لوگوں کے دانتوں کا سائز اور جو بھی ہوتا ہے وہ بالکل سیم ہی ہوتا ہے۔ جنت میں جب جائیں گے نا، میں آپ کو جنت کا بتا دیتا ہوں، جنت میں جب جائیں گے چھوٹا بچہ انتقال کر جائے یا بڑے لوگ بزرگ انتقال کر جائیں، جنت میں سب کے سب 30 سال کے ہوں گے، جوان، بعض روایتوں میں 33 بھی آتا ہے، 30 یا 33، تو یہ بھی آتا ہے، تو جوان ہوں گے جنت میں۔ جنت کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں بچوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ چیزیں یاد کیجئے، کیا کیجئے؟ جیسے ہم نے بھی کام دے دیا، بعض بچوں نے کلمہ شریف ختم کر لیا، بعض ہوتے ہیں کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن اہتمام کے ساتھ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ نہیں ختم کر پاتے، ایک مرتبہ قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے، بچپن میں پڑھا ہوتا ہے لیکن جیسی جیسی عمر بڑھتی ہے پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بعض ہوتے ہیں رمضان میں پڑھتے ہیں، پورا سالہ سال پڑھیں، روزانہ پڑھیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، پڑھیں گے آپ کو برکتیں ملیں گی، ابو کے روزگار میں برکت ہوگی، گھر میں بھی برکتیں ہوں گی، کھانے میں برکت ہوگی، تو ان چیزوں سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو گھر والے سب مل کر جو ہے اچھا اہتمام کریں، بچوں کو چیزیں یاد کروائیں، اسلامی چیزیں یاد کروائیں، صحابہ کرام کے بارے میں بتائیں۔ ایک کتاب ہے عجائب القرآن مع غرائب القرآن، یہ ایک ایسی کتاب ہے اس کے اندر قرآنی قصے ہیں، قرآنی قصے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ ابھی ایک نئی کتاب آئی ہے مفتی قاسم صاحب کی، اس کتاب کا نام ہے سیرت الانبیاء۔ کیا نام ہے؟ اس میں اگر بچے پڑھنا جانتے ہیں تو اس کو پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہیں، پھر جو ہے وہ انبیاء کرام کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت، حضرت آدم علیہ السلام کہاں جنت میں کتنا عرصہ رہے، پھر دنیا میں کس طرح آئے، پھر حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس کتاب کے اندر تحریر ہے۔ تو آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ پھر اسی طرح امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے بچوں کے حساب سے کچھ رسالے لکھے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، جس میں فرعون کا خواب ہے، اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اس کے اندر موجود ہے، تو یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ بیٹا ہو تو ایسا، اس رسالے کے اندر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور جو بقرہ عید میں ہم جانوروں کی قربانی وغیرہ کرتے ہیں اس سے متعلق ہے۔ پھر نور والا چہرہ، نام ہی کتنا پیارا ہے، نور والا چہرہ۔ کون ہے نور والا چہرہ؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ آپ سے کوئی کہ کوئی اچھی سی بات بتائیں، اب اس رسالے میں جو لکھا ہوا ہے وہ بتا دیں۔ بعض رسالوں میں امیر السنت یہ لکھا ہے ٹافی کھانے کے نقصانات، بعض بچے اتنی چاکلیٹ کھاتے ہیں، اتنی چینی کھاتے ہیں، ہر چیز میں ٹافی چاکلیٹ جیب میں ہر وقت ہوتی ہے، ہر وقت کیا ہوگی جیب میں؟ ٹافیاں، چاکلیٹ کھاتے رہتے ہیں۔ آپ چاکلیٹ کو کھا رہے ہیں، پھر چاکلیٹ آپ کے دانتوں کو کھاتی ہے، بعض بچوں کے دانت جو ہے وہ گھسنا شروع ہو جاتے ہیں، کیڑا لگ جاتا ہے۔ پھر برش کرنا یا مسواک کرنا، یہ تو بچوں کے بولا ڈکشنری میں نہیں ہے۔ ہاتھ گندے، بعض ہوتے ہیں وہ ہاتھ کھاتے بھی ایسے ہیں، چاکلیٹ کھائیں گے، کھائی منہ سے نکال لی، پھر کھائی، ٹافی کھائی منہ سے نکال لی، ہاتھ سے نکال کے رکھیں گے، پھر دوبارہ رکھ لیں گے۔ اب جب آپ اس انداز سے کھائیں گے
تو پھر آپ کے ہاتھ بھی گندے, منہ بھی گندے, اور جراثیم آپ کے کہاں جا رہے ہیں؟ پیٹ میں جا رہے ہیں. پیٹ میں جا رہے ہیں تو پھر رات میں کبھی کبھی امی پیٹ میں درد ہو رہا ہے. ہمیں کیا ہوا بیٹا؟ یہ آپ نے جو چاکلیٹ کھائی تھی زیادہ, یہ جو آپ نے ٹافی کھائی تھی, یہ وہ اندر کام کر رہی ہے, آپ کے جو اندر کا نظام ہے وہ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس انداز سے نہیں کھانی ہے, زیادہ نہیں کھانی ہے. رکتے تو نہیں ہیں بچے, لیکن زیادہ نہیں کھانی ہے. اسی طرح جو ہے بعض بہت من پسند ڈش ہوتی ہے, بچوں کی من پسند ڈش ہوتی ہے, تو کوشش ہوتی ہے بار بار وہی کھائیں. ابو آج یہ لے آئیے گا, ابو آج یہ لے آئیے گا. کسی کو تکہ پسند ہے, بار بار تکہ. کسی کو برگر پسند ہے, بار بار برگر. جو گھر میں پکا ہوا کھانا ہے اس کی طرف آئس کریم بچوں کی بہت پسندیدہ ہے. تو پھر بچوں زیادہ نہیں, ہر چیز زیادتی جو چیز ہوگی وہ نقصان ہو جائے گی. جو چیز زیادہ کھائیں گے نقصان پہنچا دی. کبھی کبھار ابو سے کہہ دیا, امی سے کہہ دیا. اور اگر جو گھر میں بنا ہوا ہے یہ معیاری کھانا ہوتا ہے, یہ اچھا کھانا ہوتا ہے. گھر میں جو پکا ہوا کھانا ہے بعض بچے کھاتے نہیں ہیں, اور امی کے بیٹا کھا لو, وہ اب نہیں لا سکتے, ابو بھی گھر پہ آ گئے, اب یہی گھر میں بعض بچے ناراض ہو جاتے ہیں, کونے میں چرپائی کے نیچے روتے ہیں, میں نہیں کھاؤں گا, وہی چاہیے. اب یہ کیا حرکت کر رہے ہیں میرے بھائی, میرے بچوں, ایسی باتیں نہیں کرنی ہے. ہم نے گھر میں پکا ہوا کھانا کھانا ہے. کبھی کبھی آپ فرمائش کر دیں, اور اگر امی آپ کو لا کے دے دیں, ابو لا کر دے دیں تو کھا لیں, ورنہ آپ نے کھانا نہیں کھانا. ٹھیک ہے, گھر کا کھانا کھائیں گے اچھی صحت بنے گی. گھر کا کھانا کھائیں گے اچھی. بعض بچے ناشتے میں یہ چاہیے, دوپہر کے کھانے میں یہ چاہیے, رات میں یہ چاہیے, تو یہ معاملات ختم کیجئے, یہ معاملات اچھا کھانا. اسی طرح بعض بچوں کی جیب خرچی بہت زیادہ ہوتی ہے. کتنے چل رہے ہیں آج کل, کتنے مل رہے ہیں بچوں کو پیسے؟ مائک میں بتائیں. جی حمزہ بھائی, کتنے مل رہے ہیں بچوں کو پیسے؟ حمزہ بھائی آپ بتائیے, کتنے مل رہے ہیں آج کل؟ 150 200 150 200 تک پہنچ گئی بھائی, روزانہ لے رہے ہیں. جی, اور بعض بچے ایسے بھی کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تھیلی رکھتے ہیں اپنی جیب میں, پھر جو بھی ٹافی ملتی ہے, جیسے کوئی دیتے ہیں, کوئی انکل ملتے ہیں تو دیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں, ایسے جمع کرتے ہیں. اچھا جی, دوسروں سے ویسے لینا بھی نہیں چاہیے. اچھا 100 بھی مل رہے ہیں بعض بچوں کو. جی, مہینے میں مہینہ بندہ ہوا ہے؟ نہیں, مہینے کے بعد 500. مہینے کے بعد 500. اچھا, جیسی مہینہ ختم ہوا تو 500 بچے لیں گے, تو یہ بھی چل رہا ہے بھائی. 500 تک مہینہ الگ بنا ہوا ہے, ہفتہ الگ بنا ہوا ہے, روز کی جیب خرچی الگ ہے. کیا کر رہے ہیں میرے بچوں؟ جی, خالی 500 آپ کو مل رہا ہے. ایک مہینہ ختم ہوتا ہے, پھر ملتا ہے, پھر ختم ہوتا ہے, تو مہینہ ختم ہو گیا 500 روپے مل رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے جی, بچوں نہیں, خالی ایک ہی مہینہ. بھائی مہینہ ختم ہو گیا, پھر اس کا 500 مل گیا, پھر مہینہ ختم ہوا, یہی نا. تو ہر مہینے آپ کو 500 روپے مل رہے ہیں, تو بچے کو جیب خرچی بھی بڑی ہوئی ہے. اچھا, اگر کسی بچے کو ابو مہینہ دے رہے ہیں یا کوئی روز مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ نے مانگنا نہیں ہے, مل جانے ٹھیک ہے. بعض دفعہ ابو کے پاس نہیں ہوتے, نہیں ابو چاہیے ہی چاہیے, ابو دیں گے ہی دیں گے. اب وہ بنے چیز والے بنے ہوتے ہیں, اسکول کے باہر, مدرسے کے باہر, یہاں باہر, راستے میں سے. تو بعض بچے جو ہے مدرسے میں جاتے ہیں, کہیں جاتے ہیں تو اپنا کھانا الگ منگواتے ہیں, بریانی میرے لیے یہ لے آئیے گا. اب آپ پیارے بچوں باہر کی اتنی چیزیں کھائیں گے, مزہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن یہ مزہ جو ہے وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے, بعد میں آپ کو بیماریاں لگ سکتی ہیں. تو آپ ان چیزوں سے بچیں. جو گھر میں پکا ہوا کھانا ہے اس کو کھانے کی کوشش کریں, جو گھر میں کھانا پکا ہوا ہے اس کو کھانے کی کوشش کریں, اور جو مل جائے اس کو صبر شکر کر کے کھا لیں. اسی طرح جب سب کے سامنے دسترخوان پر آپ کا لنچ باکس کھل رہا ہے, اب بعض کے دسترخوان میں ٹفن میں سے اچھی چیز نکل رہی ہے, اب اس کی طرف دیکھیں بھی نہیں, کیا آیا ہے, اچھا میری تو دال آئی ہے, اس قسم کا ماحول نہیں کرنا. اچھا کیسا اچھا بنا ہوا ہے, تو یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ان کے ٹفن میں جو آیا ہے وہ کھا لیں گے, آپ کے لنچ باکس میں سے جو آیا ہے آپ نے وہ کھانا ہے, آپ نے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے, اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لینا ہے. آئیے بڑھتے ہیں چند کالز کی جانب. پیارے عابد بھائی, جی بھائی, آج میں آپ کو سورتوں کے نام سناؤں گا. سنائیے. سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران, سورۃ النساء, سورۃ المائدہ, سورۃ الانعام, سورۃ الناس, سورۃ الفلق, سورہ بروج, سورۃ الطارق. ہاں سبحان اللہ, زبردست, ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں. ابھی عمر 3 سال ہے. میں آپ کو ممی مجھ سناؤں گا. مجھے اپنی ساری
ہمارا مدنی. کتنی عمر تھی؟ 3 سال. زبردست زبردست. ایک اور کال دیں. میرا نام سوہا ہے. میرا نام سارا ہے. میرا نام زینب ہے. میرا نام ماہرہ ہے. ہم نے آج 70,000 مرتبہ کریمہ پڑھ لیا ہے کتنی؟ الحمدللہ. اور باپا جان کو اِسارِ ثواب اور عابد باپو کو یوسف بھائی اور قائد صاحب کو تمام مسلمان کو پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی بہت بہت شکریہ. کتنا پڑھ لیا؟ 70,000 پڑھ لیا. بہت بہت مبارک ہو آپ تینوں بچیوں کو. یہ جو بچے بھی ہیں ماشاءاللہ 4 ہیں. زبردست جوش میں. اچھا یہ بھی ہوتا ہے جب کام کمپلیٹ ہوتا ہے نا بڑا جوش میں بتایا جاتا ہے, اور جب کام کمپلیٹ نہیں ہوتا نہیں ابھی نہیں پڑھا. ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے. زبردست زبردست. اسی طرح مدنی چینل دیکھیں اور جو بھی آپ کو یہاں سے کام مل رہا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ بہت اچھی بات ہے. اللہ پاک آپ تمام بچوں کو جنہوں نے کالز کی 70,000 مرتبہ پڑھا خانہ کعبہ کو دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, یہ سعادت ملے. اچھا جی اب میں کچھ فرمائش آئی تھی جس کو آتا ہوں نعت خانوں کے چیلنج کی طرف آ رہے ہیں. پیارے بچوں اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا مرحلہ تیسرا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام ہے فعل نام. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہو جاؤ بچوں ریڈی. جی جو چیلنج تھا اس میں لفظ تھا سوچ. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو سوچ. سوچ آ گیا. بہت آسان ہے. چلے میں اشارہ دے دیتا ہوں. سوچ کسی لفظ کے ساتھ جی یہ آ گیا. ہاں جی اپنے کڈس چینل سے نسبت ہے اس کو. سوچ سمجھ کے جواب چننا, سوچ سمجھ کے جواب چننا, پوچھیں گے سوالات جواب سننا, پوچھیں گے سوالات جواب سننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ. جی ایک اور چیلنج تھا وہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اور وہ ہمارے بھائی تھے پیارے سے بھائی تھے. اچھا حسان بھائی آپ کی جانب آئیں گے اگر آپ مجھے وہ سنا دیں. کیا تھا جی رحمان. ایک اور چیلنج تھا رحمان. رحمان آپ پڑھیے رحمان. حسن سخی دوارا مدینے والے پیا, حسن سخی دوارا. میرا جیون بیتا جائے. بچے کیا کہیں گے؟ میرا بچپن بیتا جائے. موری کس دن ہوگی حاضری؟ جی کیا بچپن میں ہی دیکھ لیں مدینہ آقا کا ماحول بن جائے, مدینہ مدینہ ہو جائے. بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے دیکھیں گے بچے کیا کہہ رہے ہیں. جی میرے پیارے پیارے عابد باپو, میں ہوں عائشہ طاہرہ میچن آباد سے. میں نعت خانوں کو چیلنج دیتی ہوں ایسا شعر سنائے جس میں لفظ چمن آتا ہو. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین بھیاکم. چمن آپ کی جانب آئیں گے. کیا بات رضا اس چمن فنستان کرم کی,
नूर हसन फूल ज़हरा है कली जिसमें हुस्न नूर हसन फूल। ये चमनिस्तान आ रहा है। चमनिस्तान आ गया जी, चमन नहीं आया। आप ले आए चमन? चमन देबा में सुंबुल जो सवारेंगे सूर बन के शिकने नाज पे वारेंगे सूर बन के शिकने नाज पे वारेंगे सूर। अब यूं माहौल बनाना है कि रोज़ाना आप बच्चे घर पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप रोज़ाना चैलेंज देंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो जब चैलेंज हमारे पास आ जाएगा, हम एक चैलेंज देंगे टीम मक्की को, एक चैलेंज देंगे टीम मदनी को। तो आप बच्चों की मुझे कॉल्स चाहिए होगी। कल से आप लोगों ने ज़रा एक्टिव रहना है और आपने जो है चैलेंज देना है, आपने सिर्फ चैलेंज देना है। फिर हम टीम मक्की की जानिब जाएंगे और टीम मदनी की जानिब जाएंगे। और जो फेसबुक के ज़रिए हैं, आप हमें भी चैलेंज पहुँचा सकते हैं। आज 2 चैलेंज आए थे, आप बढ़ा दिए, और आप बच्चे भी तैयारी से आइए और देखें कौन ज़्यादा नंबर हासिल कर सकता है। तो कल आपकी कॉल खुसूसियत के साथ चाहिए होंगी, चैलेंज वाली कॉल। तो आइए कुछ कॉल्स की जानिब और मज़ीद बढ़ें। योट शहर से मोहम्मद अहमद अत्तारी और मोहम्मद तलहा अत्तारी अर्ज कर रहे हैं। जी। आबिद भाई, जी भाई। आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी सी पोएम सुनाएंगे। सुना बी दिए। मकड़ी बी मकड़ी बी मकड़ी बी मकड़ी चूंटे से वो अटकरी, चूंटा बोला मैं निकलूंगा, मकड़ी बोली मैं निकलूंगी, दोनों बोले मैं निकलूंगा मैं निकलूंगी, चूंटे को सांप फिर आया, मकड़ी ने भी मुंह चिढ़ाया, मकड़ी के दिल में फिर आया लड़ना अच्छी बात नहीं, सोच के मकड़ी ने फिर बोला भाई चूंटे आप ही निकले, यूं दोनों का काम हुआ, वाह भाई वाह। ना झगड़ा ना हुई लड़ाई, बी मकड़ी बी मकड़ी। बी मकड़ी के बाद क्या है? आ टकरी। तो भाई टकराना नहीं है, देखें ठीक है। अच्छे मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर रहना है। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से आपने सुनाने की कोशिश की, ज़बरदस्त। और ये तलहा और अहमद, ये माशाल्लाह 2 भाई हैं और बड़े अच्छे अंदाज से इनकी परफॉर्मेंस रहती है। ये किड्स मदनी चैनल जो है माशाल्लाह देखते हैं, और ये उर्दू चैनल जो हमारा है वो भी देखते हैं। ज़बरदस्त। तो आपने कल चैलेंज देना है तलहा भाई, ठीक है, माहौल बनाना है इंशाअल्लाह। एक और कॉल दें। मेरा नाम ज़ैबुन्निसा है, मैं ज़ैबुन्निसा। आपसे बात कर रही हूँ। आबिद पापा, मुझे जी। आपका प्रोग्राम इस्लाम पाक मुझे बहुत अच्छा लगता जी, है। जज़ाक। आज मैं आपको नाम सुनाऊंगी। सुनाइए। आँखों का तारा नामे मोहम्मद का उजाला, नामे मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बच्चों ने कॉल्स की, नाते भी सुनाए और कुछ चैलेंज भी दिए। अब हम आप लोगों की जानिब आ रहे हैं, आपके कलाम क्या है जी। वो सुए लालजार फिरते हैं, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन बागार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजेदार फिरते हैं, मांगते ताजेदार फिरते हैं, वो
حسن کانٹے بھی دلکش، پہاڑوں پہ بھی حسن کانٹے بھی دلکش، ہے قدرت نے کیسا سوارا مدینہ دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہ سویلا نظار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سویلا ہزار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام۔ میں چاہوں گا کوئی ایسا شعر سنائے جس میں ریڈی آتا ہو جاؤ آتا ہو۔ آپ کیا نہیں بھائی؟ ہو جاؤ بچوں ریڈی، ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، دین سیکھے اور دنیا کو سکھلا۔ دین آتا ہو، پیارا آتا ہو، میرا آتا ہو۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، سچی آتا ہو، باتیں آتا ہو۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچی نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ چلیں جی، آخر میں بتائیں، مریم آتا ہو، باتیں آتا ہو۔ باتیں زیادہ آ رہا ہے کس چینل میں؟ مریم کی باتیں، مریم کی باتیں، دیکھو کیا کیا سکھاتی ہے، دیکھو کیا کیا سکھاتی ہے، مریم مریم کی باتیں، مریم کی باتیں، مریم کی باتیں۔ مریم کی باتیں، مریم کی باتیں، دیکھو کیا کیا بتاتی ہیں، ہاجرہ کی باتیں، آمنہ کی باتیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور پیاری بچوں، اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلا۔